اب جو تلاوت کی جائے گی اس میں منافقین کے عذر بہانوں کا ذکر کیا ہے کہ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائیں گے تو یہ منافقین جو ہیں جو جہاد میں نہیں گئے تھے وہ آئیں گے اور طرح طرح کے عذر بہانے کریں گے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا۔ تو ایسا ہی ہوا کہ جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو انہوں نے آ کر اپنے اپنے بہانے پیش کرنا شروع کر دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض فرمایا، یعنی ان کو کچھ بھی نہیں فرمایا۔ اور اس میں پھر چند مخلص صحابہ کرام بھی تھے کہ جو غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے تھے، اور انہوں نے آ کر اپنی جو ہے واضح بات کہہ دی کہ ہمیں کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں تھا، لیکن یہ ہوا کہ سستی ہو گئی، ہم سوچتے رہے آج جائیں گے کل جائیں گے، تو اس طرح رہ گئے۔ تو بہرحال ان سے جو ہے پھر بائیکاٹ کا حکم دیا گیا۔ یہ بائیکاٹ تقریباً 50 دن تک رہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان برگزیدہ صحابہ کی توبہ کو قبول فرمایا، اور پھر جو ہے معاملات پھر سے اسی طرح ہو گئے جس طرح کے پہلے تھے۔ آگے بتایا کہ مہاجرین و انصار میں سے ایمان لا کر نیکی میں سبقت کرنے والے اور نیکی میں جو لوگ ان کی اتباع کرنے والے ہیں، اللہ ان سے راضی، اللہ نے ان سے اپنی رضامندی کا اعلان فرمایا ہے۔ منافقین کی بنائی ہوئی مسجد زرار میں کھڑے ہونے سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا۔ یہ مسجد مسلمانوں کو ضرر پہنچانے، کفر کرنے، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے اور مخالفین اسلام کے لیے کمینگاہ کے طور پر بنائی گئی تھی۔ یعنی مسجد کی جیسی عمارت بنائی منافقین نے اور کہنے لگے کہ جی یہ کمزور ضعیف قسم کے لوگ جو ہیں نہیں جا سکتے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ یہیں پر آئیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ تشریف لائیں اور اس مسجد کا یعنی افتتاح فرمائیں، یہاں نماز پڑھیں۔ تو یہ مقصد تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو یہ ایک سند بن جائے گی، جواز بن جائے گا۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں جانے سے منع فرما دیا، چنانچہ اس مسجد کی عمارت کو توڑ دینے کا حکم دیا گیا۔ ایمان والوں سے ان کے مالوں اور جانوں کو جنت کے بدلے میں خرید لینے کا تذکرہ کیا گیا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیے۔ یعنی ہم جو ایمان والے ہیں تو ہم نے تو اپنا سودا کر لیا، ہم نے اپنی جانوں کو بیچ دیا، اپنے مالوں کو بیچ دیا۔ اب اگر کوئی شخص جو ہے بازار سے کوئی چیز خرید لے اور خریدنے کے بعد جو ہے اگر وہ دکاندار کہے کہ جی میری چیز ہے، تو اس کا تو حق اس پہ نہیں رہتا۔ جب ہم نے خرید لی تو وہ ہماری ہو گئی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا، حالانکہ جان بھی اس نے عطا کی ہے، مال بھی اسی نے دیا ہے، لیکن دینے کے بعد اللہ خود فرماتا ہے کہ میں نے ان سے خرید بھی لیا، ان کی جان کو بھی خرید لیا، مال کو بھی خرید لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ مومن کو اپنے رب پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اسے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اب میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، میں تو غلام ہوں، مجھے خرید لیا گیا، جو میرا مالک فرمائے گا میں صرف وہ کر سکتا ہوں۔ اس کی مرضی، اس کی منشا کے خلاف میرے لیے کچھ کرنا جائز نہیں ہے کہ میں نے اپنا سب کچھ بیچ دیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایمان والوں کو اللہ سے ڈرنے اور سچوں کا ساتھ دینے کی تعلیم دی ہے، اور پھر اس سورہ توبہ کی آخر میں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تمہارے پاس تم میں سے رسول تشریف لائے ہیں، ان کو تمہارا مشقت میں پڑنا گراں گزرتا ہے، یعنی تکلیف ہمیں ہو، مشکل میں ہم پڑیں، پریشانی ہمیں ہو تو یہ ناگوار گزرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، آپ اپنی امت کو، آپ اپنے چاہنے والوں کو مشقت میں، تکلیف میں دیکھنا گوارا نہیں فرماتے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہاری بھلائی کے بڑے ہی حریص ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں نا کہ دنیا میں تشریف لائے تو امتی امتی، یا اللہ میری امت پر رحم فرما، اور آخرت میں بھی یہی زبان مبارک پر ہوگا کہ امتی امتی، مولا کریم میری امت کا کیا حال بنے گا۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے اتنے پریشان رہتے ہیں، اتنے غم زدہ ہیں، ہم ان کی تعلیمات پر عمل کتنا کرتے ہیں، ہم ان کا حق کتنا ادا کرتے ہیں، ہم ان کے غم کا کتنا احساس کرتے ہیں،
اور ہم نے کبھی اس پر سوچا غور کیا کہ ہم قیامت کے دن ان کے سامنے اپنا چہرہ کیسے دکھائیں گے کہ جب ہم ان کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہوئے؟ تو اللہ تعالی ہمارے حالوں پر رحم فرمائے اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد جو ہے سورہ یونس شروع ہوتی ہے۔ اس میں اللہ کی توحید کو سمجھنے کے لیے آسمانوں اور زمین کی تخلیق، انسان کی پیدائش، جنت اور دوزخ، سورج، چاند، دن رات کی تبدیلی وغیرہ بہت ساری نشانیاں بتائی ہیں کہ ان سے اللہ تعالیٰ کی توحید جو ہے وہ سمجھ میں آ سکتی ہے۔ لوگوں کی حالت یہ بتائی گئی ہے کہ تکلیف کے بعد اگر راحت ملے تو وہ اللہ کے بجائے اسباب پر نظر رکھنے لگتے ہیں، اور اگر کشتی میں ہو طوفان میں پھنس جائیں تو اللہ کو ہی پکارتے ہیں، اگر نجات مل جائے تو باغی بن جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مشقت کے بعد، تکلیف کے بعد، دکھ کے بعد اگر راحت دی ہے، خوشی دی ہے تو اس سے اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے۔ اب انسان سمجھے یہ تو میرا کمال ہے اور میں نے یہ کر دیا، میں نے فلاں، نہیں، یہ سب اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ بجائے اس کے کہ وہ اللہ پر نظر جائے اس کی، وہ اس پر بھروسہ کرے، اس کا شکر ادا کرے، وہ اسباب پر نظر دوڑاتا ہے کہ جی یہ میرے فلاں اسباب میں نے یہ کیا تب جا کر ایسا ہو گیا، لیکن جب وہ مشکل میں پھنستا ہے تو بہرحال پھر بھی پکارتا اسی رب کو ہے۔ اللہ اس مشکل سے نکال دیتا ہے تو وہ باغی بن جاتا ہے، یعنی اس کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے، اس کے سامنے آتا ہی نہیں، گڑ گڑاتا ہی نہیں، اس سے کچھ التجا ہی نہیں کرتا ہے۔ دنیا کی زندگی کی مثال دیتے ہوئے اسے بارش کی کھیتی کے لہلانے سے تشبیہ دی ہے کہ عین اس وقت جب کھیتی اپنی تر و تازگی کے ساتھ لہلانے لگی تو اچانک رات یا دن کو ہم نے ان کو کٹا ہوا ڈھیر بنا دیا۔ یعنی ایک کھیتی ہے، اس پر بارش برسی، وہ لہلانے لگی، وہ پھلی پھولی اور خوب تر و تازہ ہو گئی۔ اب اس کے مالک خوش ہو گئے کہ جی اب تو ہمیں اس سے خوب رزق ملے گا، تو اچانک راتوں رات یا دن میں ہی اللہ نے اس ساری کھیتی کو ایسا نیست نابود کر دیا گویا یہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اب اس کا کیا حال ہوگا؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے اور آخر وہ مر جاتا ہے۔ جیسے کھیتی بڑی ہوئی، تر و تازہ ہوئی، اور فرمایا کہ اچانک ہم نے اس کو کھیتی کو تباہ کر دی گویا کچھ تھا ہی نہیں۔ اسی طرح انسان جو ہوتا ہے جب موت آتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ انسان جوان ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، کیا ہے، وہ اچانک آتی ہے اور پھر گویا ایسے ہوتا ہے کہ کچھ تھا ہی نہیں، یعنی انسان کا قصہ تمام ہو جاتا ہے۔ اب اتنی سی زندگی کے لیے اگر انسان دنیا میں آ کر اکڑے اور دنیا کی مصروفیات اور دنیا کی مشغولیات میں اتنا منہمک ہو جائے کہ وہ اپنی آخرت کو بھول جائے اور اپنے اصل ٹھکانے کو بھول جائے تو یہ نہایت محرومی کی بات ہے۔ اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آخر میں بتایا ہے کہ اللہ بھلائی کی طرف بلاتا ہے اور اس کی دعوت قبول کرنے والے بھلائی پاتے ہیں اور قبول نہ کرنے والے جہنم میں جاتے ہیں۔ جو اللہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں، جو اس کی بات مانتے ہیں، جو اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھلائی سے ہی نوازتا ہے، لیکن جو اس کی دعوت کو رد کر دیں، قبول نہ کریں، تو ان کے لیے دوزخ کا ٹھکانہ اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ اس ٹھکانے سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور دونوں جہان میں اپنی رضائے کامل و دائم عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔